اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی 21ویں رکوع کی دوسری آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، شیطان کی بات ہو رہی ہے، برائی کا اور فحاشی کا، اور یہ کہ تم کہو اوپر اللہ کے جو تم لوگ نہیں علم رکھتے۔ گزشتہ سیشن میں ہم لوگوں نے بات کی تھی، جو 21ویں رکوع کا شروع کی پہلی جو آیت تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی وہ یہ تھی 20ویں رکوع میں کہ کامیاب لوگ اور عقل رکھنے والے لوگ اور سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو محبت ہے انفرادی طور پہ آپ کسی سے کریں یا اجتماعی طور پہ کن چیزوں سے کریں، وہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور اب انسان اللہ تعالیٰ کی شدید ترین محبت کو کیسے حاصل کرے؟ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہے ہیں یا روح سخن جو ہے وہ براہ راست حاضر مسلمان امت یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت میں کس طرح مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جو کہ آیات انفسی ہیں اور آیات آفاقی ہیں، ان کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ گامزن ہوں۔ اب اس پہ کس طرح ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی بات جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو جنرلائز خطاب تھا پچھلے سیشن کا، کہ اے لوگوں حلال طیب کھانا کھاؤ، زمین کے اندر سے، زمین میں سے ڈھونڈو اور وہاں سے حلال اور طیب کھانا کھاؤ، اور شیطان کے جو راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے جو بات شروع کی ہے ہدایت کے لیے کہ وہ آپ کا جو کھانا ہے جو انسان کے اندر جائے وہ حلال طیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حلال کھانے کا ذکر نہیں کیا، اس میں کہا طیب بھی ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہم نے بات کی تھی کہ وہ کھانا جو حلال ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی سبزی ہو یا کوئی وہ کسی قسم کا گوشت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہوا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، بکرے کا گوشت جو گائے ہیں اور جو بھینسیں ہیں اور جو مرغی وغیرہ ہے، اگر اس کے ذرائع آمدن حلال نہیں، اس کے ذرائع آمدن ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کو دھوکہ دیا اور اس سے پیسے جو ملے آپ نے اس کا حلال گوشت لے لیا یا حلال کی چیز لے لی، کسی سے آپ نے طاقت کے زور پہ وہ چیز حاصل کر لی، کسی سے آپ نے سودی نظام کے ذریعے وہ چیز حاصل کر لی، کسی سے آپ نے جھوٹ بول کے وہ چیز حاصل کر لی، تو جو حلال چیز بھی ہے وہ طیب نہیں رہے گی اور وہ حرام کے برابر ہو جائے گی۔ عموماً جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں، حلال طیب اکٹھا آیا ہے، اور یہ مرکب توصیفی بھی ہے، جو لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی چیز طیب ہوگی تو وہ حلال ہوگی، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگی۔ خاص طور پہ بالخصوص آج کے معاشرے میں ہمیں اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ہمارے جو جانور ہم حلال کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں دیکھتے کہ وہ ان جانوروں کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنی کسی بھائی کی جائیداد تو نہیں کھائی ہوئی، کسی کو دھوکہ تو نہیں دی ہوا، کسی پڑوسی کو یا رشتہ دار کو یا کسی اور مسلم بھائی کو یا کسی غیر مسلم بھائی کو بھی۔ تو ان چیزوں کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو سب سے پہلے شیطان کا وار ہے وہ کھانے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز گندی کھا لی تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ آپ کوئی خراب چیز کھا کے، حرام چیز کھا کے آپ اچھا عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے اچھا عمل کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں یا کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ کیونکہ ایک جو اسلام ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کام آپ خراب کریں اور دوسرا اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہے کہ آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہو، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے، سمجھاتا ہے انسان کو کہ تم تھوڑی نیکی بھی کر لو اور تھوڑی برائی بھی کر لو، تمہارا کام چل جائے گا۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے راستے میں کی پیروی کیا ہے؟ اگر ہم ان آیات مبارکہ کو سیاق و سباق میں رکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ
شیطان کبھی کہتا ہے کہ جی مسلمانوں کو بر صغیر میں جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے کہ تم لوگ گائے کا گوشت نہ کھاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کر دیا تو کوئی ایسی بات نہیں، کھاؤ گے تو ہندو بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ یو پی میں بالخصوص گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کی ہوئی تھی، اس کو حرام کر دیا تھا مسلمانوں نے، وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ، کیونکہ ایک جنرلائز خطاب چل رہا ہے، یا ایھا الناس، ان لوگوں نے کئی جانوروں کو، آپ کے جو گائے ہے، آپ کے جو دوسرے سانڈ ہیں، وہ نہیں کھایا کرتے تھے کہ جی یہ فلاں جانور اس بت کے نام کا ہے، فلاں جانور کعبے کا نام کا ہم نے کھایا تو بے حرمتی ہوگی۔ تو اس چیزوں سے مسلمان حلال راستے سے، یا عام طور پہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ، یا عام انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کچھ چیزوں کا کھانے کا منع نہیں کیا، وہ تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ وہ ایک تو پیروی ہوئی، دوسرا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، بالخصوص پچھلے 50-60 سالوں میں کئی ایسے مولوی علماء کرام نے ہم کو کہا ہے کہ خاص بالخصوص یورپ میں اور امریکہ میں خطبے آئے ہوئے کہ جی آپ یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں، آپ کھا لو۔ وہ لوگ جو رہتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ اس سے واقف ہے اچھی طرح سے، ان کو غلط قسم کے جو ہے علماء کرام نے گائیڈ کیا ہوا ہے، صرف ایک وقتی فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اگر مسلمان آبادی کم ہے تو آپ یہ گوشت بھی کھا سکتے ہو، آپ جھٹکے کا بھی کھا سکتے ہو، آپ یہ بھی کر سکتے ہو، تو اس سے بھی بڑی خرابی پیدا ہوئی۔ آج کل جو نیا چیلنج مسلمان لوگ فیس کر رہے ہیں مغربی ممالک میں، وہ ایک تحریک چل رہی ہے کہ جی آپ جانور کا گوشت نہ کھائیں، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے دنیا کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ صرف سبزیوں پہ آ گئے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان لوگ، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر ایک طرح کی پابندی لگا لی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ویگن ہو گئے ہیں یا ویجیٹیرین ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے شیطان انہیں سیدھے راستے سے پھسلاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حلال اور طیب کھانا کھانا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ہمیں کہا ہوا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں روکا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہم نے بات کی ہے ان آیت مبارکہ میں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ سوائے اس کے نہیں شیطان تم لوگوں کو حکم دیتا ہے برائی کا اور فحشی کا۔ اب حکم قرآن شریف میں کہا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو سب سے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی جو صلاحیت ہے شیطان سے، اس سے سب سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ عام طور پہ شیطان ہم لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں وہ ہمیں حکم نہیں دیتا، وہ ہمیں ایک طرح سے مشورہ دیتا ہے، وہ ہم لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہے کہ تم یہ نہ کرو، تم سارے صبح سے لے کے شام تک بڑی محنت سے کام کر رہے ہو، رات کو تم نے کوئی کسی طرح سے اپنے مال کمانے کے لیے کوئی 2 نمبری بھی کر لی، کسی سے جھوٹ بھی بول لیا، تو یہ چلتا ہے۔ کہہ لیے کہ اچھا بھائی تم بڑا اچھے کھانا کھا رہے ہو، کسی کے ساتھ تم نے کوئی غلط چیز پی لی شام کو، یا کچھ کبھی کبھار 1 مہینے میں یا سال کے اندر، تو ان چیزوں کی خیر ہے۔ اس طرح سے وہ ہم کو مشورہ دیتا ہے ہمارے دوستوں کے ذریعے، ہماری اپنی سوچ کے ذریعے، اور ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے ذریعے، کہ نیکی بھی ساتھ میں کر لو اور برائی بھی ساتھ میں کر لو، حرام بھی کھا لو اور حلال بھی کھاتے رہو۔ تو یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے، لیکن اندر سے وہ ہم سے اتنا بغض رکھتا ہے کہ وہ ایک طرح سے حکم دے رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ ان کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پہ زیادہ حاوی آ جاتا ہے اس کے نفس کے ذریعے، اور جب اکیلا نہیں ہوتا اور وہ 2 ہو جاتے ہیں تو شیطان کسی حد تک دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اگر ہم کو لوگوں کو صحیح طرح سے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، میرے خیال میں آج ایک بہت بہترین موقع ہے جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں عموماً نوجوان لوگ، تو موبائل کے ذریعے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تنہائی کے اندر۔ تو ایک تو یہ کہ شیطان کا وار سب سے کالی جب ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہو، کیونکہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بظاہر وہ اکیلا لگتا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کسی بھی طرح سے پورا کر سکتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے۔ اس بات کا ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انما یأمرکم، سوائے اس کے نہیں وہ تمہیں حکم دیتا برائی کا اور فحشی کا۔ اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ برائی فحشی جو ہے وہ بھی برائی کے اندر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کو اور فحشی کو ادھر الگ الگ کیوں کیا ہے؟ اس بات کا جواب ہمیں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سی مدد مانگتے ہیں۔ اب جو عبادت کے اندر نستعین آ جاتا ہے، کیونکہ جب جس کی آپ عبادت کرتے ہیں مدد بھی اسے مانگتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں اور اپنا حاضر دور کے اندر کہ جتنا شرک دنیا کے اندر اس نستعین کے چکر میں ہوا ہے، اتنا شرک کہیں بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جب ہمیں کسی قسم کی مصیبت پڑتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میرا فلاں
سرکاری آفیسر جاننے والا ہے، میرا فلاں جنرل جاننے والا ہے، میرا فلاں جج جاننے والا ہے، میں اس کے بعد جاتا ہوں وہ میرا مسئلے کو حل کر دے گا، وہ میرا فلاں سیاستدان جاننے والا ہے، وہ بڑا طاقت رکھتا ہے، وہ میرے معاشرے کے اندر تو میری مصیبت کو حل کر دے گا۔ تو نستعین کی جب ضرورت ہوتی ہے تو انسان کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے، فلاں مجھے بیماری ہوگی، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، مجھے وہ ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا حل کرنے والے ہیں، اور جو بھی مدد انسان نے لینی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے لے، اپنا رخ کسی اور طرف نہ کرے جب اس کو کسی قسم کی مصیبت پڑے یا جب وہ کسی قسم کی آزمائش میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، جب ہم کو کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے یا مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں بھی ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور حال حاضر کے اندر بھی یہ۔ دوسرا مطلب اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جو عربک روٹ سسٹم ہے، جو مادے کا نظام ہے، اس کے اندر جو مادہ قریب ترین ہوتا ہے اس کا عموماً مطلب بھی قریب ترین نکلتا ہے۔ اب یہ ہے فا، ہا اور شین، اور جو جانور ہوتا ہے وحشی وہ ہوتا ہے واو، ہا اور شین۔ تو جس طرح کسی جانور کو تمیز نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت میں کسی چیز کے سامنے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں عام طور پہ دیکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ فحاشی میں جاتا ہے اور وہ کسی کے سامنے کچھ بھی کام کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ پھر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، وہ لوگ خاص طور پہ جو جن کی عمریں 40 سال سے زیادہ ہیں، کہ ہماری زبان جو ہمارا تہذیب و تمدن تھا وہ کس حد تک گر چکا ہے صرف 40-35 سال کے عرصے کے اندر۔ ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلک کا جو مولوی صاحب ہیں وہ دوسرے مسلک کے مولوی صاحب کو کتنی غلیظ ترین زبان سے مخاطب کرتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ہے زبان کی فحاشی جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ گلیوں میں جاتے ہیں، کوچوں میں جاتے ہیں، عام طور پہ عجیب و غریب قسم کے مذاق چل رہے ہوتے ہیں جس میں نہ بڑوں کی تمیز ہے نہ چھوٹوں کا خیال۔ علماء کرام ایک مسلک کے پیچھے دوسرے مسلک کو غلیظ ترین زبان استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو یہ ہے زبان کی فحاشی۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لباس کی فحاشی ہے وہ کس حد تک ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ ہاں، یہ بات کہ جو مغربی ممالک کے لوگ تھے ان کے اندر فحاشی تو شروع سے ہی پائی جاتی تھی، لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کتنے لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں باہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ فحاشی تو ان لوگوں میں ہے لیکن وہ سچ بولتے ہیں، وہ جتنا آپ کام کریں اس کا آپ کو اجر اتنا مل جاتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر کسی حد تک عدل پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مسلمان ممالک میں عموماً ایسا معاشرہ چل رہا ہے جس کے اندر نہ عدل پایا جاتا ہے، نہ انصاف پایا جاتا ہے، سچائی کی بھی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمارے پاس تھی 40 سال پہلے تک، وہ تھی شرم و حیا، وہ بھی اب انہی کے برابر جا کے ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ تو فحاشی میں بھی ہم لوگ ان کے برابر کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ٹی وی پہ ڈرامے آتے ہیں، کس طرح کی یوٹیوب پہ باتیں چلتی ہیں۔ تو زبان کی فحاشی بھی ہمارے مسلمان ممالک میں عام ہے، اور لباس کی فحاشی بھی ہمارے مسلم ممالک میں بہت حد تک پھیل گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ حلال طیب کھانے کا فکر ہی نہیں کر رہے۔ جو ہم کو ملتا ہے، جو ہم کو نظر آتا ہے، ہم لوگ وہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان آیت مبارکہ میں ہم کو ایک طرح کا لیسن دے رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب کھانا کھائیں، کیونکہ جب تک حلال اور طیب کھانا نہیں کھائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سچائی کی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ لوگ بہک جائیں گے راستے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی ہوئی ہے۔ شیطان کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ رب پاک مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، میں آپ کے سارے بندوں کو ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا جب تک وہ زمین کے اوپر ہیں۔ شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کافی علم بھی دیا ہوا تھا تو وہ خود بھی اس کا جواب پھر وہ یہ کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر سوائے تیرے وہ جو مخلص بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا، ان کو میں ورگلا نہیں سکوں گا۔ اب شیطان نے یہ نہیں کہا منہم المسلمین، شیطان نے یہ بھی نہیں کہا منہم المؤمنین، شیطان نے کہا ہے منہم المخلصین۔ تو اس بات کا مخلصین، تو اس بات کا مطلب ہے کہ شیطان کو پتہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں وہ ان کو بھی بہکا سکے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ منہم المؤمنین میں ان کو بھی بہکا دوں گا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت میں مبتلا ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مخلصین، ان کو وہ نہیں بہکا سکے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ جو ہماری حدیث الحدیث ہے، حدیث جبریل، اس میں بھی اسلام کے 3 درجے بتائے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔
یہاں جو بات ہو رہی ہے اسلام، ایمان اور اخلاص۔ تو عام طور پہ ہم لوگ اخلاص کو ملا دیتے ہیں احسان کے ساتھ کہ یہ بلند ترین درجہ ہے اسلام ایک انسان کا، کہ خالص ترین محبت اللہ تعالیٰ سے، خالص ترین جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ سے کے لیے کرے۔ اس سے اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی جو انفرادی محبت ہے کسی سے، یا اس کی جو اجتماعی محبت ہے، مطلب اپنے اپنی اولاد سے، اپنی ازواج کے ساتھ، یا اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، وہ ساری کی ساری محبتیں انسان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نیچے ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوگا خالص ترین انسان، اور اس کو شیطان نہیں بہکا سکے گا۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں اور میں روزے رکھ لوں اور میں زکوٰۃ دے لوں تو میں بڑا اچھا مسلمان ہوں۔ ہماری زندگی کی ٹارگیٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ خالص ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کریں، اور جو بھی معاشرے کے اندر مسئلہ مسائل ہو یا کسی قسم کی چیزیں ہوں، ہم کو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ، ہم کو جانا چاہیے، لیکن پیچھے ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی سمجھ اور بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے ہم کو شفا نہیں ملے گی۔ اگر ہمیں کسی جگہ پہ کام پڑ جائے، ہم لوگ کسی جگہ پہ پھنس جائیں، تو ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں جج کا جاننے والا ہوں، میں فلاں افسر کا جاننے والا ہوں، میں فلاں سیاستدان کا جاننے والا ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھے میری مصیبت سے نجات دلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کے نجات دلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کی آزمائش کرنے والے ہیں۔ یہ سوچ پیچھے ہوگی، اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارا ایمان کسی حد تک، ہمارا ایمان ایک برقرار رہے گا صحیح طرح سے۔ آگے بات چلتی ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، برائی اور فحاشی۔ فحاشی برائی کے اندر آتی ہے، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم لوگوں نے بات کی، لیکن جو برائی ہے وہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ فحاشی آپ کو اس طرف راغب کرتی ہے کہ انسان کو تمیز نہیں رہتی کہ اپنے بڑوں کے سامنے کوئی بری بات کہے، یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے کوئی غلط بات کر دے زیادتی کے ساتھ، یا کوئی کسی قسم کے اپنا لباس اس کا ایسا ہو۔ لیکن اصل چیز اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فحاشی کا؟ وہ آپ کو راغب کرتی ہے برائی کی طرف، جس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے فحاشی پھیلنا شروع ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر زبانی طور پہ یا عملی طور پہ، تو برائیاں کتنی زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس کے بعد مزید آگے بات چلتی ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اوپر اللہ کے جو تم علم نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس بات کو سیاق و سباق میں رکھتے ہیں، کھانے پینے کے حساب سے جو کہ آیت مبارکہ میں بات چل رہی ہے پیچھے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر پابندیاں بھی لگا لیتا ہے کہ جی میں وہ فلاں چیز نہیں کھا سکتا، مجھے منع ہے۔ جس طرح یو پی کے اندر لوگ گائے کھانے سے پرہیز کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ کھاؤ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی تھی کہ اس بات کی پابندی لگانی جو وہ جانتے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر کئی جانور اس طرح سے حرام کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ اس بات کو جانتے نہیں، لیکن راغب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے انڈائریکٹلی، رائٹ۔ اسی طرح سے ہم کو جو غلط فتوے ملے میں مغربی ممالک میں کہ تم یہ کھا لو، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگا لیتے ہیں، اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس سیاق و سباق میں رکھیں گے تو اس بات کا یہ مطلب ہے، لیکن اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تمام اس سیاق و سباق سے الگ، تو اس کے اندر اس ٹکڑے میں جو آیت کا ہے اس میں پوری دنیا پنہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری روزمرہ کی زندگی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کوئی کام نہ کرنا چاہوں اور میں صرف کہہ دوں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام کر لوں گا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ایک طرح سے جھوٹ باندھ دیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں انتہائی عام ہے۔ ہم لوگ یہ کہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے نیچے سے جائیں گے تو ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ جب جنت میں کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مخلص لوگ جائیں گے، ایمان والے لوگ جائیں گے۔ میں یہ کہوں جی اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، 3 نمازیں میں روز کی پڑھ لیتا ہوں، 2 نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، فجر کے ٹائم پہ میں نہیں اٹھ سکتا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم و کریم ہے وہ مجھے لے جائیں گے جنت کے اندر، تو یہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ایک طرح کا جھوٹ باندھ دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کسی کو جنت میں لے جائیں، یا اللہ تعالیٰ نے کبھی اس طرح کی باتوں کا دعویٰ نہیں کیا، تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہم اپنی سوچ سے اور اپنی آسانی کی خاطر یا اپنے کچھ فوائد کی خاطر اللہ تعالیٰ پہ باندھ دیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہوتے ہیں کہ جی میں زکوٰۃ پوری نہیں دے سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم و کریم ہے اور ہم لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، تو ہمارے لیے تو جنت میں جانا فرض ہے۔ تو یہ سارے عام طور پہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے سب سے پہلے کہ ہم حلال اور طیب کی تمیز کر سکیں، ہم اس چیز کا پتہ چلے کہ اگر حلال چیز بھی آپ نے غلط ذرائع سے حاصل کی ہے، آپ نے لوگوں کا حق مارا ہے اور آپ 100 مسجدیں بنا رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ 1000 غریبوں کو بھی کھانا کھلا دیں کسی کا حق مار کے،
اس کا بھی حساب آپ نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ حقوق العباد کا جب تک وہ بندہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں دیتے۔ حقوق اللہ پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن حلال کو حرام کے ساتھ ملانا، طیب کو غلاظت کے ساتھ ملانا، یہ کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہمیں تمیز اللہ تعالیٰ دے حلال اور طیب چیزوں کی، کیونکہ حلال اور طیب کھانے ہمارے اندر جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ چلے گا، شدید ترین اللہ تعالیٰ سے محبت میں مبتلا ہوں گے، اور پھر ہم صحیح راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔